أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبكم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں اشکوہ تاجداراں فیروغ گل آزاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہر یار مرسلاں فانوس ایوان جہاں، میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اعتبار سے جہالت اور توہم پرستی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی نسبت منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی کام کرنا، گھر سے نکلنا اور گھر سے نکلتے وقت کالی بلی کا راستہ کاٹنا، ان چیزوں کو توہم پرستی اور جہالت کی بنیاد پر اس مہینے میں منع کیا جاتا ہے، جبکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے سال میں وہ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں، اور یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یا سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ اس وقت سے نہیں بنے جب سے پاکستان بنا ہے۔ یہ کب سے بنے ہیں؟ لما خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں، اور وہ 4 حرمت والے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ محرم ہے، اس کے بعد رجب ہے، اس کے بعد ذی القعدہ اور ذو الحجہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اگر ہم ہر مہینے کی نسبت سے کوئی خاص واقعہ یا خاص بات کرنا چاہیں تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی بڑا تاریخی کارنامہ یا واقعہ یا حادثہ رونما نہ ہوا ہو۔ مگر یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سورہ فتح کی 18 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ کب اللہ راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے پیغمبر جب انہوں نے تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا۔
فعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جھانکا. جب اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کوئی نفاق تو نہیں ہے، کوئی دو نمبری تو نہیں ہے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو اچھی طرح جائزہ لیا، جھانکا، جانچ پڑتال کی، سکروٹنی کی. فانزل السکینۃ علیہم، جب اللہ کو یہ تسلی ہو گئی، اللہ نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں کوئی نفاق نہیں، کوئی دو نمبری نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے پھر ان پر سکون نازل کر دیا، ان دلوں پر سکون نازل کیا جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے فتح کی. اب اس آیت کے نزول کے بعد اور اتنے بڑے سرٹیفکیٹ کے بعد کہ نبی کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل اتنے صاف ستھرے تھے، اتنے پاک دل تھے کہ اللہ نے خود ان کا امتحان لیا، خود جائزہ لیا، خود اللہ نے سکروٹنی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیٹسفائیڈ ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا، ان کو فتح قریب کی بشارت عطا فرمائی. یہ بات ذہن میں رہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت پوری کی پوری ڈھہ جاتی ہے. صحابہ کے بارے میں غلط خیالات رکھنا، ان کا پرچار کرنا، اور جہلا قسم کے لوگ ان پر objection لگانا، اعتراض کرنا اور سادہ لوگوں کو خراب کرنا. قرآن مجید میں ایک نہیں ہے، بے شمار آیات ہیں. اور جب سید عائشہ سے یہ پوچھا گیا، اماں جی نبی کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق سارا قرآن ہے. اور یہ صحابہ نبی کا اخلاق ہیں، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کی سیرت کی تصویر ہے، یہ نبی کی محنت ہے، یہ نبی کی کل کمائی ہے. صحابہ پر اعتراض کرنے کا مطلب نبی کی ذات پر اعتراض ہے. صحابہ پر اعتراض کرنے کا مطلب قرآن پر اعتراض ہے. صحابہ پر اعتراض کرنے کا مطلب عرش والی ذات اللہ پر اعتراض ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کا جائزہ لیا، میں ان کے دلوں کو دیکھ کر خوش ہوا، میں نے ان پر سکون اتارا، میں نے ان کو دلوں کو مضبوط کیا. جو لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ عمرہ کرنے کے لیے سے آئے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. خبر پھیلی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. پیغمبر نے ایک عثمان کے لیے اپنی جان پیش کرنے کی بیعت کی ہے، اور سینکڑوں صحابہ سے بیعت لی ہے کہ عثمان کے لیے جو جو بیعت کرے گا، بیعت موت کے لیے ہے. یہ اسلام کی بیعت نہیں تھی. بخاری میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں حدیبیہ کے دن بایعنا علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تھی. اسلام کی بیعت تو ہم پہلے کر کے اسلام میں داخل ہو چکے تھے. وہ بیعت ہماری موت کے لیے تھی کہ ہم ایک صحابی کی عزت اور ناموس کے لیے
اپنا پیغمبر بھی کٹنے کے لیے تیار ہے، 1400 صحابہ بھی کٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ایک صحابی کی ناموس کے لیے چاہیے جائے کہ سارے صحابہ ایک صحابی کے ناموس کے لیے اتنا بڑا عمل ہے کہ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پر جو تم نے ایک صحابی کی عزت عظمت اور ناموس کے لیے بیعت کی ہے تو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ بیعت کرتا ہوں، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ اللہ، یہ ایک صحابی کے لیے ہے۔ آپ ذرا آپ اندازہ کر لیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ اچھا، تسبو کے الفاظ ہیں، تسبو کیا مطلب ہے؟ سبابہ کہتے ہیں انگلی کو، یہ انگلی ہے اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ تسبو کا مطلب یہ انگلی سیدھی نہ کرنا، کسی کو، میرے صحابی کو غصے کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، اعتراض کی بنیاد پر، طعن و تشریح کی بنیاد پر انگلی بھی سیدھی نہ کرنا۔ اس کا عام ترجمہ گالی کیا جاتا ہے، مگر اس کا ترجمہ گالی نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو انگلی بھی سیدھی نہ کرنا۔ اگر تم نے انگلی سیدھی کی، لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم میرے صحابی کو انگلی سیدھی کرو۔ فرمایا اگر ایک طرف احد پہاڑ ہو اور وہ سارا احد پہاڑ سونے کا ہو، یہ ممکن ہے کہ احد پہاڑ سونے کا ہو؟ کسی کے پاس کوئی، کسی کی ملک، کسی کی پراپرٹی احد پہاڑ ہو اور وہ سارا سونے کا ہو؟ یہ بظاہر ناممکن ہے، یہ بظاہر ناممکن ہے۔ یہ 11 کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ احد پہاڑ ہے۔ میں نے خود اپنی گاڑی کا میٹر لگا کے احد پہاڑ کا چکر لگایا، 11 کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو ان احدکم مثلا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، جو ناممکن ہے مگر ممکن بھی ہو جائے، اور عملاً تم ایسا کر دو، احد پہاڑ صدقہ کر دو، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی آدھی مٹھی گندم یا جو خرچ کر دے، میرے صحابی کا اجر تم پر زیادہ ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والے سے بھی آدھی مٹھی خرچ کرنے والے کا اجر زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے میں محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے نبی کا دور پایا ہے مگر درجہ صحابیت پایا؟ بولیں درجہ صحابیت پایا نہیں، حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ مسلمان ہو گئے، عبادت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر اپنی والدہ کی خدمت میں اتنے مصروف رہے کہ موقع زندگی میں نہیں ملا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، کیا ہم اتنے والدین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ جلسے تو ہوتے ہیں، تقریریں تو ہوتی ہیں، اجتماعات تو ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس سے سبق کیا اخذ کرتے ہیں۔ وہ جلسے، وہ کانفرنسیں، وہ خطبات، وہ دروس، وہ جمعے، وہ ہمیں کیا دے کر جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اس جمعے آئے ہیں، واپس گھر پلٹ کر جائیں تو گھر والے محسوس کریں کہ یہ پہلے سے بہتر ہو کر آیا ہے، اگلے جمعے آئیں تو اور بہتر ہو کر جائیں، اگلے جمعے آئیں تو اور بہتر ہو کر جائیں، اگلے جمعے آئیں تو اور بہتر ہو کر جائیں، حتیٰ کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اے مسلم، سالم،
صاف ستھرے مسلمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر جمعے نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، جلسے نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، رمضان نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، عیدین نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، تو یاد رکھو پھر زیرو جمع زیرو جمع زیرو، پھر زیرو ہی جواب نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کتنی کمال کی دی ہے، اس کو پیچھے مثال بڑی کمال کی دی ہے، پیچھے کریں اسے پیچھے، مثال احد پہاڑ کی دی ہے، اور فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ، حالانکہ ناممکن ہے اتنا ہی سونا ہونا، دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کے پاس احد پہاڑ اتنا سونا ہو؟ آج تک اتنی دولت کسی کے پاس نہیں، اور میرے پیغمبر نے کمال ہی کر دی مثال دے کر۔ تمہاری جرت کیا ہے تم میرے صحابی کو انگلی سیدھی کرو؟ ہمارے ہاں دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں چودھری نہیں کہتے، اور تو نے میری طرف دیکھا کیسے ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے انگلی سیدھی کی ہے؟ میرے رسول نے یہی انداز اپنایا ہے، لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو انگلی سیدھی بھی نہ کرنا، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور ادھر اب ایسے کرنی، نبی کے زندگی میں مسلمان ہوئے مگر زیارت نہیں کر سکے، وجہ والدین کی خدمت، اپنی ماں کی خدمت ہے۔ نوجوانوں، اس ماں کی خدمت کی وجہ سے درجہ صحابیت اگرچہ نہیں پا سکے، میرے پیغمبر نے کہا اے عمر، اویس کرنی کو ملو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا، وہ جو مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں اس نے ماں کی خدمت کر کے اتنا اونچا درجہ پا لیا ہے؟ اے عمر، عمر کون؟ عمر وہ ہے جس راستے سے آئے شیطان راستہ چھوڑ جائے۔ عمر وہ ہے، اگر میرے نبی کے بعد نبوت چلنا ہوتی تو دنیا میں عمر نبی بنتا۔ اتنی فضیلت والا عمر، جس کو زندگی میں کئی بار بشارت جنت کے ملی، مگر کہا عمر اگر اویس کرنی کو ملو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حالانکہ وہ صحابی نہیں ہیں، مگر درجہ صحابیت کو وہ نہیں پا سکے۔ صحابی ہونا کو معمولی بات ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصاحبنی، اس وقت تک زمانے میں خیر رہے گی، اس وقت تک دنیا میں خیر رہے گی جب تک میرا ایک صحابی بھی زندہ رہے گا۔ ایک صحابی بھی زندہ ہوگا تو اس کی برکت سے لوگوں پر خیر برستی رہے گی۔ ایک بھی صحابی، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت نے فرمایا اگر ایک بندے کو عمر نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ کتنی تھی؟ اونچی بولیں، کتنی؟ 900 سال؟ 950 سال نہیں، 950 سال تبلیغ انہوں نے کی ہے۔ یہ تبلیغ کا عرصہ ان کا 950 سال ہے۔ کل عمر ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے 1400 سال تھی، ایک میں 1000 سال کا آتا ہے۔ اگر 1400 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہے یا 1000 سال ہے، فرمایا ایک شخص کو 1000 سال وہ عبادت کرے، کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے، عبادت کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، تسبیحات کرے، ہر وقت عبادت ہی عبادت کرے، فرمایا اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے، فرمایا لموقف ساعۃ
وہ ایک لمحہ بھر کے لیے پیغمبر کو دیکھ لے، اس کا ایک لمحہ پیغمبر کو دیکھنا اس کی 1400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ لوگوں، اس نے کس کو دیکھا؟ یہ ہے وہابی۔ لوگ گالی دیتے ہیں وہابیوں کو، لو سنو، یہ ہے وہابیت، یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے اہل سنت۔ ہمارا یہ موقف ہے، رسول اللہ کو کوئی ایک لمحہ دیکھے وہ اس بندے سے افضل ہے جو 1400 سال کی عبادت کرے۔ کیوں؟ درجہ صحابیت پانا بہت بڑی بات ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ صرف یہی موضوع بیان کرتا کہ لوگوں نے کس طرح بھاگ بھاگ کر مشقت کر کے درجہ صحابیت کو پہنچے۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی غالباً حضرت سنان کہتے ہیں کہ میں درجہ صحابیت کو پانے کے لیے میں نے اپنی گھر والوں سے اجازت مانگی، حالات اجازت نہیں دیتے تھے، بڑی مشکل سے اجازت لے کر میں لمبا سفر کر کے حضرت سنان فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا۔ بڑی خوشی تھی، مدینے آ گیا ہوں، رسول اللہ کی زیارت ہوگی، ابھی درجہ صحابیت مل جائے گا۔ کہتے ہیں مدینے کے چوک میں پہنچا، وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں بڑی دور سے آیا ہوں، مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں تاکہ درجہ صحابیت مل جائے۔ لوگوں نے کہا افسوس کی بات ہے، تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو تمہیں درجہ مل جاتا، ہم نے ابھی ابھی رسول اللہ کو دفن کیا ہے، ہم دفن کر کے ابھی یہاں کھڑے ہوئے، پریشان کھڑے ہیں، رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، ہم نے رسول اللہ کو ابھی دفن کیا ہے۔ اور وہ شخص چند لمحے لیٹ ہوا، اور علماء نے لکھا ہے اگر وہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتا تو درجہ صحابیت کو پہنچ جاتا، مگر وہ درجہ صحابیت کو پہنچ سکا نہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، ہم تو یہ تو بہت چھوٹے لوگ تھے نا، صحابہ میں بھی درجات ہیں، کوئی پہلے ایمان لانے والے، کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، کوئی بدر سے ہی پہلے ایمان لانے والے، کوئی بدر کے بعد ایمان لانے والے، کوئی خندق سے پہلے ایمان لانے والے۔ چیز ہے کہ وہ کبار صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کی شروع میں ہی دعوت کو قبول کر لی، اور ابو بکر تیرے تو کیا کہنے، افضل الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جو مرضی کر لو، جتنا مرضی کو ٹل لگا لے، یہ بات حقیقت ہے، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اور آج یہ بات آگے چل کے آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصحابہ تھے اہل الحدیبیہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ حدیبیہ والے۔ اور حدیبیہ کے بعد سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ احد والے۔ اور احد والوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ بدر والے۔ وَآلُ بَدْرِ الْعَشْرَةِ، اور بدر والوں سے بھی افضل کون ہیں؟ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں، افضل کون؟ حدیبیہ والے۔ حدیبیہ والوں سے افضل کون؟ احد والے۔ احد والوں سے افضل کون؟ بدر والے۔ بدر والوں سے افضل کون؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے افضل کون؟ خلفائے راشدین۔ وافضل الاربعۃ ابو بکر، ان 4 میں بھی سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ ان 4 میں سب سے افضل، بولو افضل، ابو بکر صدیق۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث ہیں، مگر ہمارے استاد کہتے تھے بخار تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے مگر بخاری کی توفیق نہیں ہے پڑھنے کی۔ کوئی بخاری شریف کو پڑھے، جس طرح کتاب اللہ کے بعد
اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب بخاری ہے۔ اسی طرح تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اب کوئی الٹا لٹک جائے، جو مرضی بکواس کرے، کیا فائدہ بکواس کا؟ چمگادڑ الٹا لٹک جائے کہ کہیں سورج نہ نکلے، سورج نکل کر رہتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کوئی جتنا مرضی الٹا لٹک جائے، چمگادڑ الٹا لٹک جاتا ہے۔ ایک مفسر نے کمال کی تفسیر کی ہے کہ کہیں دن نہ نکلے، کیونکہ رات کو اس کو نظر آتا ہے، رات وہ اپنے موجے مستیاں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہیں سورج نہ نکلے، مگر سورج نکل کر رہتا ہے۔ تم جو مرضی کر لو، ابو بکر سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، یہ نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ میں ثابت کروں گا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آپ کو ایک یہ بات تو سمجھ آ گئی، یہ ترتیب جو حدیث میں آ گئی۔ افضل کون؟ حدیبیہ والے۔ افضل کون؟ احد والے۔ افضل کون؟ بدر والے۔ افضل کون؟ خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین میں افضل کون؟ بولو افضل کون؟ بولو۔ ایک تو آپ ڈھیلے بہت ہیں، پتہ نہیں آپ اتنے سمجھدار پڑھے لکھے ہو کر یا تو تعلیم زیادہ ہے یا پھر ویسے سست ہیں۔ سب سے صحابہ میں افضل کون؟ یہ 3 دن پہلے جلسہ ہوا ہے، وہ علماء گرم نہیں کر کے گئے آپ کو کہ ڈھیلا کر گئے ہیں؟ کل یاسین صاحب آئے تھے، وہ تو اس کے بغیر بولتے ہی نہیں، حالانکہ میرا ان سے اس معاملے میں پیار سے اختلاف رہتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں چلتے علماء۔ مگر آپ کو وہ علمی نقطے دے کر جاؤں گا، اگر آپ یاد کر لیں، ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، آپ کو جتنے سے بڑا صحابہ کو دشمن آ جائے، انشاءاللہ آپ کو کبھی آپ کے دل میں صحابہ کی نفرت نہیں ڈال سکے گا۔ سب سے افضل حدیبیہ والے، اس سے افضل احد والے، اس سے افضل بدر والے، اس سے افضل خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پھر خلفاء، اور خلفاء میں افضل کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زیارت کروائے گا۔ کس چیز کی؟ کس چیز کی زیارت کرائے گا؟ جنتیوں کو جہنم کی تصویر دکھائے گا۔ جہنم کی تصویر تاثر کیا ہے؟ تاثر یہ دے گا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نیک نہ ہوتے، ایمان نہ لاتے میرے نبی پر، تو تمہارا ٹھکانہ یہ تصویر والی جگہ ہوتی، یہ جہنم ہوتی۔ مگر آپ نے فرمایا احد والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ جہنم کی زیارت بھی نہیں کروائے گا۔ احد والوں کو جہنم کی زیارت بھی نہیں کروائی جائے گی۔ اتنے احد والے اللہ کو پیارے ہیں۔ ان سے افضل پھر بدر والے ہیں، ان سے افضل پھر عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور ان سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک دن حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسا خوش نصیب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جہنم کے 8 دروازے، جنت کے 8، جہنم کے 7، جہنم کے 7، جنت کے 8۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے جنت میں ڈالنے کے لیے زیادہ بندوبست کیا ہے۔ لوگ اپنے انویٹیشن کے حساب سے انتظام کرتے ہیں نا، کتنے لوگوں کو کارڈ دیے شادی کے لیے، محسوس ہوتا ہے کہ بڑا انتظام ہے، بڑے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے دروازے رکھے، تعداد زیادہ رکھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے کہ آپ مجھ سے گزر کے جنت میں چلا جا؟ یہ ذرا تخیل دیکھیں، صحابہ کی سوچ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر،
ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تو وہ شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ ہر دروازے کی خواہش ہے ابو بکر ادھر سے گزر کے ہمیں شرف عطا کرے، ابو بکر ادھر سے گزرے، ابو بکر ادھر سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ اس ابو بکر کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب میرا رسول جنت جا کے کھلوائے گا، جا کر جنت کو دستک دے گا، اس وقت بھی ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے، اس وقت ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، ایک بچہ سوال کرتا ہے اپنے باپ سے، بابا سب سے افضل کون؟ سب سے افضل کون؟ بچہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے وہ بچہ کون ہے؟ وہ حضرت حسین ہیں۔ سوال کرنے والا بچہ کون ہے؟ حسین۔ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے۔ اس کو نوٹ کرے اس حدیث کو۔ بچہ سوال کرتا ہے، بچہ بڑا ذہین ہے، سوال کرتا ہے بابا نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ای الناس خیر بعد نبی، نبی کے بعد سب سے افضل کون؟ قال ابو بکر، علی نے جواب دیا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر کہا ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر، اس کے بعد عمر افضل ہے۔ اب یہ حضرت علی جواب دے رہے ہیں، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، بکواس لگائی ہوتی ہے ہم لوگوں نے، دمادم مست کلندر۔ کلندر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کلندر کا معنی آتا ہے؟ جاؤ پوچھنا ذرا کسی مولوی سے، کلندر کا معنی کیا ہے؟ شرم آتی ہے اس معنی کو دیکھ کر، اتنا بھی آج تک پتہ نہیں، اتنا بھی آج تک پتہ نہیں۔ یہ رافضیت ہے۔ ہمارے جاہل سنی بیچارے بھی یہی کھچے مارتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو عقیدے کو دیکھو۔ حسین سوال کرتے اپنے بابا سے، بابا ای الناس خیر بعد النبی، نبی کے بعد سب سے افضل کون؟ قال ابو بکر۔ ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ قال عمر۔ بچہ بڑا ذہین، میں نے جو کہا ہے نا ذہین، یہ ایسے نہیں کہہ دیا، یہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے میرے حسین کے آگے، یہ پی سی ایس کیا ہوتا ہے میرے حسین کے آگے۔ بچہ ہے، سوال کو تبدیل کیا، ثم انت یا ابی، طریقہ بدل لیا۔ پھر اس کے بعد تو آپ ہیں، یہ نہیں کہا اس کے بعد کون، کہا بابا آپ ہیں۔ سیدنا علی نے کیا کہا؟ کہا بیٹا اس کے بعد بھی میری باری نہیں آتی، علی تیری عظمت پر قربان جائیں، تو کتنا سچا اور کھرا انسان ہے، تو نے اپنے آپ کو اس درجے پر رکھا جو درجہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے علی کو مولا سمجھے۔ جاہلوں کو پوری حدیث کبھی نہیں بیان کریں گے، کبھی یہ حدیث پوری نہیں بیان کریں گے۔ یہ غدیر خم تالاب کہتے ہیں، تالاب کے کنارے پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، کہاں سے؟ جب آپ حج کر کے واپس جا رہے تھے مدینہ کو، راستے میں ایک جگہ ہے غدیر خم، آپ وہاں پہ رکے، شکایتیں ہوئیں۔ شکایتیں کیا ہوئی؟ کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا ہے، انہوں نے مال غنیمت انصاف سے تقسیم نہیں کیا۔ اگر حضرت علی کی عظمت کا اعلان کرنا مطلب ہوتا تو آپ حجۃ الوداع حج میں کرتے جہاں لاکھوں لوگ جمع تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھو نا، اگر میں نے کوئی اعلان کرنا ہے تو یہاں کروں نا، چہ جائے کہ میں وہاں کسی بیٹھک پر جا کر 2 بندوں میں کروں۔ اگر مقصود بات کو پھیلانا ہے، کسی بات کا اعلان کرنا ہے تو میں وہاں کروں جہاں بڑا مجمع ہے۔ غدیر خم پر آ کر آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ کو راستے میں شکایتیں موصول ہوئی، یا رسول اللہ علی کے پاس مال غنیمت آیا، انہوں نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا من کنت مولا
فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی دوست سمجھے۔ علی پر خیانت کا الزام مت لگاؤ۔ مولا کا مطلب مشکل کشا ہے، مولا کا مطلب دوست۔ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ میرے علی کو بھی اپنا دوست سمجھے، وہ میرے علی کو بھی دوست سمجھے، اتنی بات ہے۔ رسول اللہ نے تو حضرت علی پر لگے ہوئے الزام کا جواب دیا ہے۔ اچھا، لفظ من، علماء ہوں تو پتا ہو، عالم یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، من حرف شرط ہے۔ من کنت مولا، شرط یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں، اور جس کا رسول اللہ ہی دوست نہیں اس کا علی دوست ہو سکتا ہے؟ جواب شرط تو پوری نہ ہوئی اگر شرط پوری نہیں۔ کیا خیال آئی سمجھ کے نہیں؟ شرط کیا ہے؟ جس کا میں دوست ہوا اس کا علی دوست۔ میں ہی اگر کسی کا دوست نہیں، کوئی مجھ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، میرے صحابہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اس کا علی پر بھی ایمان ہو سکتا؟ فارغ ہے وہ جتنی مرضی بولتا رہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، میرے پیغمبر نے علی کے پر لگے ہوئے الزام کو دھویا ہے، کیونکہ علی پاک تھا، علی صاف تھا، علی سچا تھا، اور علی نے کہا سب سے افضل ابو بکر، سب سے افضل اس کے بعد بولے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد سیدنا علی، اس کے بعد علی۔ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سب سے افضل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جواب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، یہ بھی بخاری کی روایت۔ جب احد میں لڑائی ہوئی، صحابہ زخمی ہوئے، ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اب چونکہ صحابہ کو خاصا نقصان پہنچا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود رسول اللہ شدید زخمی ہو گئے۔ ابو سفیان آیا، اس نے کہا خاموشی ہوگی صحابہ کے، مسلمانوں کے لشکر میں، ذرا پتہ تو کریں، کیونکہ بات عام ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، احد میں یہ خبر عام ہو گئی تھی۔ اس نے آ کر کہا، آواز لگائی، افیکم محمد، کوئی محمد ہے تمہارے درمیان؟ کیوں لگائی؟ کہ اگر وہ زندہ ہوئے تو آواز آئے گی آگے سے۔ ابو سفیان آواز لگاتا ہے، یہ نبی کا رشتے میں سسر ہے، مگر ابھی اسلام لایا نہیں، اسلام نہیں لایا، کفر میں ہے۔ افیکم محمد، آپ نے فرمایا خاموش رہو، رسول اللہ نے فرمایا خاموش، صحابہ آگے خاموش رہے۔ پھر کہا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہے، آپ نے فرمایا خاموش۔ اس نے کہا افیکم عمر، تمہارے بیچ عمر ہے، آپ نے فرمایا خاموش۔ اب میرا سوال ہے بتی چک والوں سے، اس نے سب سے پہلے آ کر کس کا پوچھا؟ بولو، اردو سمجھ نہیں آتی تو پنجابی میں شروع کروں؟ میری اردو ہی پنجابی والی ہوتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، پتہ ہے آپ کو کس کی اس نے آ کر پوچھا؟ نبی پاک کا۔ پھر کس کا پوچھا؟ کس کا؟ پھر کس کا پوچھا؟ اور یہ تو ابو سفیان بھی جانتا تھا محمد کے بعد کس کی باری ہے، اس کے بعد کس کی باری ہے۔ آپ نے کہا خاموش رہو، حکمت ہے، رسول اللہ کا فرمان خاموش۔ اس نے پھر آگے کیا کہا؟ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اس نے سمجھا سارے شہید ہو گئے، اس نے کہا ہمارے لیے عزا ہے، ہمارے لیے وہ بت ہے جس نے ہماری مدد کی، نہ محمد آج تمہارے درمیان رہا، نہ ابو بکر رہا، نہ عمر رہا، لنا عزا ولا عزا لکم۔ اس نے اپنے بت کا نام لے کر کہا، جیسے ہمارے ہاں درباروں اور قبروں اور سرکاروں کے نام لیے جاتے ہیں، مدد اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، نام قبروں والوں کا لیتے ہو۔ عقل کرو، عقل کرو، عقل کے ناخن لو۔ اس نے جب یہ کہا تو پھر رسول اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ اب بات اللہ کی ذات پر آئی ہے، بات محمد پر تھی تو میں نے خاموشی اختیار کی، بات میرے صدیق پر آئی تو میں نے خاموشی اختیار کی، بات میرے عمر پر آئی تو خاموشی تھی، اب بات توحید پر آئی ہے، عقیدے پر چوٹ ابو سفیان لگا رہا ہے۔ کہا عمر، عمر کی آواز ذرا بلند تھی، کہا عمر بولو، اب تم آواز لگاؤ۔ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا دوست نہیں ہے۔ اعلان کر دو محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے۔ اس حدیث میں صرف 3 کے نام آئے ہیں۔ کتنے لوگوں کے؟ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ اس موضوع کو آج آپ اس کو یہ ٹائٹل دیں، ترتیب صحابہ۔ یہ ترتیب میں اب حفیظ اللہ بلوچ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ عرش والے کی دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو عرش والا وہی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو نبی نے کہا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کہا؟ اللہ نے کہا نا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر نکلتا؟ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے، مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار دوست نہیں ہے۔ اور اگر مولا کا معنی ہم صرف مشکل کشا لیں تو رسول اللہ نے تو حضرت حارث کو، زید کو، غلام کو کہا اے زید انت مولانا انت اخونا و مولانا، تمہارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے۔ تو پھر اس کو بھی مولا حارث کہا کریں، مولا زید کہا کریں؟ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ نے کہا من کنت مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے، پھر مولا محمد بھی کہا کریں۔ کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ مولا کا معنی دوست ہے، مشکل کشا حاجت روا، بولو مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، مولا کا معنی دوست ہے۔ آپ نہیں لکھتے، وہ سامنے آپ کا اشتہار لگا ہوا ہے، مولانا قاری محمد یاسین صاحب، مولانا فلاں صاحب، مولانا فلاں صاحب، ہیں لکھا ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ مشکل کشا ہیں؟ اتنے مشکل کشا ہو تو گھر میں بیٹھ کے یہاں تقریر سنا دیا کریں نا۔ میں یہاں نہ آتا، مشکل کشا ہوتا، گھر میں بیٹھا میری تقریر یہاں چل رہی ہوتی، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر کسی چیز کے۔ کیا خیال ہے؟ مولا کہنے سے کوئی مشکل کشا ہوتا؟ مولا کا مطلب دوست۔ ہاں علی ہمارا دوست، ابو بکر ہمارا دوست، عمر ہمارا دوست، سارے صحابہ ہمارے دوست، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، میرا پیغمبر وہ عزت و شان رکھنے والا ہے۔ ارے صحابہ ہی تو میری نبی کی سیرت ہیں، میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، حسنین کریمین کو دیکھو، طلحہ زبیر کو دیکھو، لاکھوں صحابہ کو دیکھو، یہ میرے نبی کے شاگرد تھے۔ لوگ کہتے ہیں کسی استاد کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھو، اگر جس کے شاگرد علی جیسے، عثمان جیسے، عمر و ابو بکر جیسے ہوں، اس استاد کے کیا کہنے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول، یہ بھی بخاری کا واقعہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں امتیاز دیا ہے، بخاری کو نوٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کو بخاری کا مقدمہ نہیں پڑھنا آتا، بخاری کہاں سمجھ آئے بیچاروں کو؟ بخاری شریف میں آتا ہے ایک عورت، غریب عورت آئی، یہ آواز نہیں ہے اس میں؟ اچھا، اس نے آ کر آواز لگائی، اس نے کہا یا رسول اللہ غریب عورت ہوں، میری مدد کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، مگر اب چلی جاؤ، پھر آنا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہماری تو جیبیں بھری ہوتی ہے نا، کسی مستحق ضرورت مند کے لیے بھی کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، جائیں۔ ایک تو ہے نا پروفیشنل فقیر جو یہ گرو در گرو غول در غول، پھر ان کی الگ بات ہے۔ جینوین کوئی مستحق انسان، اس کی ضرورت ہو، بھری جیبیں ہوں، ہم پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے، جاؤ بھائی۔ نہیں، میرے رسول کی سیرت کیا ہے؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا، مگر اب آپ چلی جائیں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اب میں دوبارہ اگر آؤں اور آپ نہ ہوں، آپ دنیا میں ہی نہ ہوں، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر۔ یہ سب حدیث میں آتا ہے، ارأیت ان جئت فلم اجد قطانی الموت، میں آؤں اور آپ موت سے درکنار ہو جائیں، یعنی آپ فوت ہو جائیں، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جئت فلم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر تو دوبارہ آئے اور میں نہ ہوں دنیا میں تو سیدھی ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ رسول اللہ نے کس کے پاس بھیجا؟ بولو کس کے پاس؟ مطلب کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ میرے بعد کون ذمہ دار ہوگا مسلمانوں کے معاملات کا؟ اور دیکھو آج مرنے کے بعد بھی
ابو بکر وفات کے بعد بھی رسول اللہ کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے، عمر ابو بکر کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب میں اللہ مجھے اٹھائے گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ ترتیب کس نے بنائی ہے؟ بولو کس نے؟ یہ میری ترتیب نہیں ہے، یہ عرش والے کی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ شدید بیمار، 17 نمازیں آپ مسجد میں آ کر نہیں پڑھا سکے۔ کتنی نمازیں؟ 17۔ ہمارے ہاں امام کی عزت ہوتی جب تک نماز نہ پڑھا لے، مسجد کے باہر امام ہمارے کمی سے بھی ہمیں کم برا لگتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے زوال کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے، امام کی عزت مصلی تک ہے، مسجد کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مگر رسول اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں جس کو اللہ مصلی دے دیتا تھا وہی سب کچھ ہوتا تھا، اس لیے ہر خلیفہ مصلی کا مالک بھی ہوتا تھا، ممبر کا مالک بھی ہوتا تھا، چیف جسٹس بھی وقت کا خلیفہ ہوتا تھا، چونکہ مصلی ایک نوٹیفکیشن تھا۔ جس کو مصلی مل گیا سمجھو اس سے دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ نے عطا کر دی۔ نبی کی زندگی میں آپ نے 17 نمازیں نہیں پڑھائیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ کو کہا عائشہ جاؤ اپنے بابا کو کہو کہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ بابا رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، آپ کا خالی مصلی دیکھیں گے ان کو جرت نہیں ہوگی آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے کی۔ محبت ہوتی ہے نا، آپ کسی اور کو کہہ دیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ اس وقت آپ کے اہل بیت آپ کے پاس نہیں تھے، حضرت عباس بھی تھے، فضل بن عباس بھی تھے، سیدنا علی بھی تھے، آپ کا ایک غلام شکران بھی تھے۔ آپ نے کہا نہیں عائشہ جاؤ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے پھر اصرار کیا آقا اگر آپ کسی اور کو کہہ دیں بابا تو اتنی سکت نہیں رکھیں گے۔ کہا یا اللہ ہو، اللہ انکار کرتا ہے ابو بکر کے بغیر، اللہ کسی اور کو مصلی پر دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ابو بکر کے بغیر کوئی مصلی پر اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ محمد دیکھنا چاہتا ہے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ جا کر نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں میرے صدیق نے نبی کی زندگی میں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں۔ اب ایک آخری بات آپ سے عرض کروں، وقت زیادہ ہو گیا مجھے معاف کرنا، کیونکہ زندگی میں پہلا جمعہ مجھے یہاں پڑھانے کا موقع ملا، مقصد اصلاح ہے۔ ایک بڑا جھگڑا چلتا ہے باب فدق، باب فدق، بڑا جھگڑا آپ نے سنا ہوگا جی۔ وہ مانگنے کے لیے سیدہ عائشہ فاطمہ آئی تھیں، ابو بکر نے دیا نہیں، اور بدبختو بات بات پر بی بی آئی، بی بی آئی، بی بی آئی۔ یہ آج الفاظ کوئی دکاندار ہمارے عزت دار گھرانے کی کسی عورت کو 4 مرتبہ کہہ دینا بی 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 بی، عورت کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جنت کی عورتوں کے سردار کو، حسنین کی ماما کو، علی کی بیگم کو، محمد کے جگر گوشے رسول کو تم بی 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 کہتے پھر رہے ہو بازاروں میں؟ اپنی عورتوں کا اسٹیج پر نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے؟ کیا محمد کا گھرانہ ملا تھا جن کے بارے میں یوں بکواس کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بی بی آئی، بی بی آئی۔ اچھا کہاں آئی؟ کہتے ہیں جی ابو بکر کے دربار میں آئی۔ ایک طرف کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل، حضرت علی ڈائریکٹ خلیفہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا علی خلیفہ بلا فصل، ڈائریکٹ نبی کے بعد وہ خلیفہ ہیں۔ تو پھر وہاں کیا لینے گئی تھی سیدہ؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کاش یہاں صاحب دل لوگوں کا مجمع ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پتہ یہ چلا سیدہ جہاں پر گئی وہ خلیفہ کے پاس گئیں تو خلیفہ سیدہ نے بھی تسلیم کیا، علی نے بھی تسلیم کیا۔ اگر خلیفہ بلا فصل علی ہوتے تو علی گھر میں شوہر بیٹھا ہے، کسی دوسرے کے دربار میں جانے کی ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی توہین ہے۔ دربار میں گئی، اتنے گھنٹے کھڑی رہی، ان کی توہین ہوئی، ان کا مکالمہ ہوا، ان کے سوال و جواب ہوئے، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ دربار لگا ہوا تھا، وہاں پروٹوکول تھا،
ہٹو بچو کہنے والے تھے؟ ارے وہ تھے جو اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے، وہ تو چلتے پھرتے فیصلے لوگوں کے کیا کرتے تھے، وہ تو مسجد نبی میں سارا دن ڈیرے ڈالے بیٹھا کرتے تھے، کوئی وہاں دیوان بنا ہوا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس تھا؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا نے ان سے مطالبہ ضرور کیا، بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بیٹا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اگر نبیوں کی کوئی وراثت ہوتی تو نبی اپنی زندگی میں ہی اپنے نام کر لیتے، ما ترکنا فاہو صدقہ۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ہم دنیا میں ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، ترکہ مطلب پراپرٹی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاید اللہ تعالیٰ نے نبی کی نرینہ اولاد بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے خاموش ہو گئی، وہ بات سمجھ آ گئی۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے، پہلی بات تو کہ ہم اپنے اوپر رسول اللہ کو نہ مثال دیا کریں، ہم اپنے جیسا رسول اللہ کو نہ سمجھے کہ جیسے ہماری پراپرٹی ہوتی ہے رسولوں کی بھی ویسے ہوتی ہے، نہیں۔ اچھا اگر پراپرٹی سمجھ بھی لیں تو بیویوں کا حصہ بھی آئے گا نا، بیٹیوں کا بھی، اولاد کا بھی آئے گا، تو اگر وہ حصہ ملنا ہوتا تو ابو بکر کی بیٹی رسول اللہ کی بیگم نہیں تھی حضرت عائشہ؟ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ اور پھر جب خود مزے کی بات بتاؤں، وہ خاموش ہو گئی، حصہ ان کو جاتا رہا، جس طرح رسول اللہ کے دور میں حصہ جاتا تھا جاتا رہا۔ اچھا اب انہوں نے مانگا، انہوں نے توہین کی نعوذ باللہ، انہوں نے جناب ان کو مارا، بکواس یہاں تک کرتے ہیں کہ ان کا حمل گر گیا، تو حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت علی نعوذ باللہ بزدل ہو گئے تھے، وہ اپنی بیگم کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ جھوٹ بولتے ہو، شرم کرو، نبی پر، نبی کے گھرانے پر جھوٹ بولتے ہو، خدا کا خوف کرو، کل اللہ کی عدالت میں جا کے کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر جب چلتے چلتے خود حضرت علی کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ پراپرٹی کیوں نہیں لے لی؟ حضرت حسن 6 مہینے رہے، اپنی ماں کی حصہ کیوں نہیں لیا؟ حضرت حسین کوفہ جا سکتے ہیں یزید کے مقابلے میں مخالف، اس کا مطالبہ کیوں نہیں کیا باغ فدق کا؟ یہ در حقیقت 3 پراپرٹیاں تھیں، باقی 2 کا نام نہیں لیتے، یہ 3 پراپرٹیز تھیں، ایک کا ہی کیوں نام لیتے ہیں؟ اس سے ان کا فراڈ چلتا ہے، اس سے ان کو ارننگ ہوتی ہے، لوگوں کو رلا دھلا کے دکھڑے سنا کے، کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ وہاں پر حوصلہ دینے جاتے ہیں یا رلانے جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ حوصلہ دینے جاتے ہیں نا، اعظم اللہ اجرک، اللہ بھئی آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کو صبر دے۔ یہ ہر سال ہمارے یہاں عذاب شروع ہو جاتا ہے، ہر سال عذاب شروع ہو جاتا ہے، کوڑے روڑل چوپ چنگی۔ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ باغ فدق جو رسول اللہ کے دور میں جس طرح حصہ جاتا تھا، آپ کی زندگی کے بعد بھی جاتا رہا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو دے دیا، حضرت عمر نے دے دیا، یہ بات نہیں کبھی بتائیں گے۔ انہوں نے حضرت عباس بھی چونکہ اس کے وارث بنتے تھے، رسول اللہ کے چچا تھے، اہل بیت میں تھے، حضرت علی اور ان کو دے دیا۔ اب حضرت علی اور حضرت عباس میں لڑائی ہوگی، اس کی تقسیم پر، مال کی تقسیم پر لڑائی ہوگی، دونوں حضرت عمر کے پاس آ گئے اور دونوں نے آ کر کہا جی آپ اس کو دوبارہ سنبھالیں، ہم سے نہیں یہ سنبھالا جاتا۔ یہ بات کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر جب دور آیا نا تو انہوں نے ان کو ویسے ہی دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ سنبھالیں، ہمیں کیا ہے، جو حکومت کا حصہ بنتا ہے آپ خزانے میں دے دیں، باقی آپ استعمال کریں۔ اب اتفاق سے ظاہر انسان تھے، کسی بات پر مسئلہ ہو گیا، دونوں خلیفہ کے پاس آئے، کیوں؟ پتا تھا نا خلیفہ برحق ہے، اگر خلیفہ غاصب ظالم ہوتا اس کے پاس آتے یہ نہیں باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جو ترتیب صحابہ کی لگائی ہے وہ اللہ کی لگائی ہوئی ہے، اللہ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمیں ان کی مدح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔